میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں ظاہر ہے جب ہم اس دور کو ذکر کریں گے اس میں بعض ایسی تلخ چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں کہ جو میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم آج ان چیزوں کو کم از کم لوگوں کے سامنے بیان کریں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں۔ میرے نبی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور تو آخرت میں بھی میری بیوی ہے۔ بے شک۔ اور عام طور پر ویسے بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک والد جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی رشتے کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے، ماں باپ۔ تو والد کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی خاتون بیٹے کے لیے چنے کہ جو کیریکٹر وائز بہت اچھی ہو، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ میرے بیٹے کے مستقبل میں اس کی اچھی ساتھی ہوگی۔ لیکن اگر کسی طور پر کسی والدین کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو خاتون ہے یہ میرے بیٹے کے لیے مستقبل میں نقصان کا باعث ہوگی، تو یقیناً ایسے ماں باپ ایسی عورت کو کبھی بھی اپنے بیٹے کے نکاح میں نہیں قبول کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دن بھی حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں رشتہ دینے میں بھی اور رشتہ لینے میں بھی اللہ کی رضا کا پابند ہوں۔ میں رشتہ جہاں دیتا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی سے، اور جہاں سے میں نے رشتے کیے ہیں وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ اور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو دولہے بن کے رسول اللہ کے گھر میں آئے وہ بھی مرضی خدا کی تھی، واہ اور جن کے گھر میں میرے مصطفیٰ دولہا بن کے گئے واہ، اور ان گھروں کو رسول اللہ نے مہکا اور چمکا دیا، یہ بھی مرضی میرے خدا کی تھی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ، ان کی عظمت اور شان پہ میں اور آپ کیا کہیں کہ قیامت تک جب بھی کوئی سورہ نور کھولتا رہے گا، اپنا ہو یا بیگانہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان پکار پکار کر بیان کر رہا ہوگا۔ قرآن کی سورہ نور بیان کرے گی، اور پھر عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، متقیہ ہیں۔ اور میں ابھی ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ میں سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت بی بی پاک سے فرمایا، سیدہ زہرا پاک سے فرمایا، اے فاطمہ انہا، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں، حبت ابی کے ورب الکعبہ، رب کی قسم فاطمہ یہ تیرے بابا کی محبوبہ ہے۔ اس لیے لفظ آتا ہے محبوبہ محبوب کائنات، واہ سبحان اللہ، محبوبہ محبوب خدا جی سیدہ عائشہ ہے۔ اور 2210 حدیثیں جی میرے نبی کی وہ روایت فرما رہی ہیں، یعنی امت کی ایک محسنہ ہے جی دین کے حوالے سے۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو اگر بی بی پاک سیدہ عائشہ جی بیان نہ جی فرماتی جی تو امت ان گوشوں سے محروم رہتی۔ میں جی ایک جی حدیث اور بھی جی سنا جی دیتا ہوں، عنایت بڑے فرمائے تاکہ میں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہیں، ابن حبان نے، امام جی حاکم نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ ہاں حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا حضور سرور کون مکان کی طبیعت مبارکہ میں جی جی جیسے کہتے ہیں نا بھانگ پن تھا، یعنی جی حضور خوش تھے، جی کیونکہ سرکار کی طبیعت مبارکہ آپ کا انداز بدلتا رہتا تھا۔ کبھی وحی آتی، کبھی غضب کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، عذاب کی، تو حضور کی طبیعت ٹھیک اس کو محسوس کرتی۔ تو فرماتی ہیں حضور طیب نفس کے ساتھ میں نے دیکھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ادعو اللہ علی، اللہ سے میرے لیے دعا کرے نا۔ ٹھیک ہے فقال اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ہاں یا اللہ عائشہ کے جو پچھلے اور اگلے سارے گناہ ہیں ان کو معاف فرما، ہاں ما اسرت وما اعلنت، ہاں جو ظاہری ہوئے جو اعلانیہ ہوئے۔ دونوں کو اچھا، فضحکت عائشہ، سیدہ عائشہ مسکرا پڑی، صحیح حتی سقط راسها صحیح فی راسها فی ہجرها، یہاں ہاں تک کہ سیدہ نے اپنا سر انور مسکراتے ہنستے ہنستے حضور کی گود مبارکہ میں رکھا۔ صحیح تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے میری دعا نے خوش کر دی ہے؟ ہاں عرض کی حضور آپ میرے لیے دعا کریں ہاں اور میری مغفرت کی دعا کریں سبحان تو اللہ میں خوش نہ ہوں؟ سبحان اللہ۔ اب یہ جملے میرے سننے والوں کے میں لیے ایک وقت لے لوں، بس نہیں، بریک پہ جاتے ایک ہیں مجھے۔ سیکنڈ ہے، ہاں یہ میرا جسٹ 2 سیکنڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا تیرے لیے میں نے ابھی کی ہے نا، ہر نماز میں یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں۔ سبحان اللہ، کیا سبحان محبت ہے اللہ، امت سبحان کی۔ اللہ۔